القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان تقسيم الأداء والقضاء إلى أنواعهما فقال: والأداء أنواع كامل وقاصر وما هو شبيه بالقضاء، وفي هذا التقسيم مسامحة لأن الأقسام لا تقابل فيما بينها، وينبغي أن يقول والأداء أنواع: أداء محض وهو نوعان كامل وقاصر، وأداء هو شبيه بالقضاء، ويعنى بالأداء المحض ما لا يكون فيه شبه بالقضاء بوجه من الوجوه، لا من حيث تغير الوقت لا من حيث التزامه، ويعنى بالشبيه بالقضاء ما فيه شبه به من حيث التزامه، ويعنى بالكامل ما يودى على الوجه الذي شرع عليه، وبالقاصر ما هو خلافه. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان تقسيم الأداء والقضاء إلى أنواعهما فقال، پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ادا اور قضاء کی تقسیم کا بیان ان کے انواع کی طرف شروع کیا، چنانچہ فرمایا کہ والاداء انواع کامل وقاصر وما هو شبیہ بالقضاء، ادا کی چند قسمیں ہیں، کامل، قاصر اور وہ جو مشابہ بالقضاء ہو۔ شارح فرماتے ہیں وفی حالت تقسیم مسامحۃ لأن الأقسام لا تقابل فيما بينها، وينبغي أن يقول والأداء أنواع أداء محض وهو نوعان كامل وقاصر، وأداء وشبيه بالقضاء۔ اور اس تقسیم میں مسامحت ہے کیونکہ اقسام کے درمیان باہمی تقابل نہیں ہوتا ہے، اور مناسب یہ تھا کہ ماتن یوں فرماتے ہیں کہ ادا کی چند قسمیں ہیں، نمبر ایک ادائے محض، اور اس کی دو قسمیں ہیں کامل اور قاصر، اور وہ جو قضاء کے مشابہ ہو۔ شرح فرماتے ہیں کہ وَيُعْنَى بِالْأَدَاءِ الْمَحْضِ مَا لَا يَكُونُ فِيهِ شِبْهٌ بِالْقَضَاءِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ لَا مِنْ حَيْثُ تَغَيُّرِ الْوَقْتِ وَلَا مِنْ حَيْثُ الْتِزَامِهِ، وَيُعْنَى بِالشَّبِيهِ بِالْقَضَاءِ مَا فِيهِ شِبْهٌ بِهِ مِنْ حَيْثُ الْتِزَامِهِ، وَيُعْنَى بِالْكَامِلِ مَا يُوَدَّى عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي شُرِعَ عَلَيْهِ، وَبِالْقَاصِرِ مَا هُوَ خِلَافُهُ۔ اور ادائے محض سے مراد وہ ہے جس میں قضاء سے کوئی مشابہت نہ ہو، نہ وقت کے تغیر کے لحاظ سے اور نہ اس کے التزام کے لحاظ سے، اور شبیہ بالقضاء سے مراد وہ ہے جس میں قضاء سے التزام کے اعتبار سے مشابہت ہو، اور کامل سے مراد وہ شے ہے جس کو اسی طریقے پر ادا کیا جائے جس طریقے پر مشروع ہوئی ہے، اور قاصر سے مراد وہ شے ہے جو کامل کے خلاف ہو۔ ثم شرع المصنف في بیان تقسیم الاداء والقضاء، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ادا اور قضاء کی تقسیم بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ ماتن علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ادا کی تین قسمیں ہیں، نمبر ایک ادائے کامل، نمبر دو ادائے قاصر، اور تیسری قسم ہے ادا مشابہ بالقضاء۔ شارح فرماتے ہیں کہ ماتن کی بیان کا تقسیم میں مسامحت ہے، اس طور پر کہ ایک تقسیم کے اقسام کے درمیان باہمی تقابل کا پایا جانا ضروری ہے، حالانکہ مذکورہ والا اقسام کے درمیان تقابل موجود نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ غور کریں گے کہ جو مثال کے طور پر تیسری قسم ہے ادا مشابہ بالقضاء، اس میں اگر مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اور نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے تمام حقوق کی رعایت کر رہا ہے، تو وہ ادائے کامل میں داخل ہو جائے گا، یعنی وہ نماز ادائے کامل میں داخل ہو جائے گی۔ اور اگر تمام حقوق کی رعایت نہیں کر رہا ہے تو وہ نماز ادائے قاصر میں داخل ہو جائے گی۔ تو اس طور پر تیسری قسم اول کے دونوں قسم کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے، اور جب تیسری قسم اول کے دونوں قسموں کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے تو ان کے درمیان باہمی تقابل نہیں رہا ہے، حالانکہ ایک تقسیم کے اقسام کے درمیان باہمی تقابل کا پایا جانا ضروری ہے۔
شارح فرماتے ہیں کہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ماتن علیہ الرحمہ یوں تقسیم بیان فرماتے ہیں کہ اولاً ادا کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ادائے محض اور دوسری قسم ہے ادا مشابہ بالقضاء. پھر ادائے محض کی ماتن علیہ الرحمہ تقسیم کرتے کہ ادائے محض کی دو قسمیں، ایک ہے ادائے کامل، دوسرا ہے ادائے قاصر. تو اس صورت میں ادا کی پہلی دونوں قسموں ادائے محض اور ادا مشابہ بالقضاء کے درمیان بھی تقابل موجود ہے، کیونکہ ادائے محض سے مراد یہ ہے کہ ادا میں کسی بھی اعتبار سے قضاء کے ساتھ مشابہت موجود نہ ہو، نہ تو وقت کے تغیر کے لحاظ سے اور نہ التزامی ادا کے لحاظ سے. یعنی آسان الفاظ میں سمجھیے کہ ادائے محض میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ادا کا الزام تو ایک جہت پر کیا ہو اور اس کو ادا دوسری جہت پر کیا ہو، جبکہ ادا مشابہ بالقضاء سے مراد یہ ہے کہ ادا میں التزام کے لحاظ سے قضاء کے ساتھ مشابہت موجود ہو. یعنی ادا مشابہ بالقضاء میں ادا کا التزام ایک جہت پر ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی دوسری جہت پر ہوتی ہے. اور ادائے محض کی دونوں قسموں کامل اور قاصر کے درمیان بھی تقابل موجود ہے، اس لیے کہ ادائے کامل سے مراد وہ شے ہے جو اسی طور پر ادا کی جائے جس طور پر کہ وہ مشروع ہوئی ہے، اور قاصر سے مراد وہ شے ہے جس کو معشوریہ کے خلاف ادا کیا جائے. كالصلاة بجماعة مثال للأداء الكامل فإنه أداء على حسب ما شرع، فإن الصلاة ما شرعت إلا بجماعة لأن جبرائيل عليه السلام علم الرسول عليه السلام بالجماعة في يومين والصلاة منفردا. مثال للأداء القاصر فإنه أداء على خلاف ما شرع عليه، ولهذا يسقط وجوب الجهر في الجهرية عن المنفرد وفعل اللاحق بعد فراغ الإمام حتى لا يتغير فرضه بنية الإقامة. مثال للأداء الشبيه بالقضاء فإن اللاحق هو الذي التزم الأداء مع الإمام من أول التحريمة ثم سبقه الحدث فتوضأ وأتم بقية الصلاة بعد فراغ الإمام، فإن هذا الإتمام أداء من حيث بقاء الوقت وشبيه بالقضاء من حيث أنه لم يؤدي كما التزم. کہنے کا صلاتی بجماعت جیسی نماز باجماعت. مثال للأداء الكامل فإنه أداء على حسب ما شرع، فإن الصلاة ما شرعت إلا بجماعة لأن جبريل عليه السلام علم رسول عليه السلام بالجماعة في يومين. یہ ادائے کامل کی مثال ہے کیونکہ یہ مشروع طریقے پر ادا ہے اور نماز جماعت ہی کے ساتھ مشروع کی گئی ہے، اس لیے کہ حضرت جبریل اسلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو دن میں نماز باجماعت کی تعلیم دی ہے. والصلاة منفردا مثال للأداء القاصر فإنه أداء على خلاف ما شرع عليه ولهذا يسقط وجوب الجهر في الجهرية المنفرد. اور تنہا نماز پڑھنا یہ ادائے قاصر کی مثال ہے کیونکہ یہ ادا مشروع طریقے کے خلاف ہے، اسی وجہ سے جہری نماز میں منفرد سے جہر کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے. وفعل اللاحق بعد فراغ الإمام حتى لا يتغير فرضه بنية الإقامة مثال للأداء الشبيه بالقضاء فإن اللاحق هو الذي التزم الأداء مع الإمام من أول التحريمة ثم سبقه الحدث فتوضأ وأتم بقية الصلاة بعد فراغ الإمام، فإن هذا الإتمام أداء من حيث بقاء الوقت وشبيه بالقضاء من حيث أنه لم يؤدي كما التزم. اور امام کی فراغت کے بعد لاحق مقتدی کا فعل حتیٰ کہ لاحق کا فرض اقامت کی نیت سے متغیر نہیں ہوتا ہے، یہ ادا مشابہ بالقضاء کی مثال ہے کیونکہ لاحق وہی مقتدی ہے جس نے اول تحریمہ سے امام کے ساتھ ادا کرنے کا التزام کیا ہو، پھر اس کو حدث لاحق ہو گیا، پھر وضو کر کے امام کی فراغت کے بعد بقیہ نماز پوری کی ہو، پھر اس کو حدث لاحق ہو گیا، پھر وضو کر کے امام کی فراغت کے بعد بقیہ نماز پوری کی ہو. یہ اتمام بقائے وقت کے لحاظ سے ادا ہے اور اس لحاظ سے مشابہ القضاء ہے کہ اس نے جس طرح التزام کیا تھا اس طرح ادا نہیں کر سکا. کالصلاۃ بجماعۃ
مثال للاداء الکامل۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ادا کی تینوں قسموں کی مثالیں بیان فرمانے ہیں۔ چنانچہ مصنف فرمایا کہ پانچوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ادائے کامل کی مثال ہے، اس لیے کہ مشروع طریقے پر ادا کرنا ہے۔ اور نماز بجماعت کے مشروع ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ جماعت کے ساتھ 2 دن میں بتلایا۔ چنانچہ یہ احادیث کی مشہور تمام کتابوں کے اندر اس معنی والی حدیث موجود ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کے پاس 2 دفعہ میری امامت کی، اور یہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ امامت نماز با جماعت میں ہوتی ہے، نہ کہ تنہا آدمی کی نماز میں۔ تو اس طرح ثابت ہوا کہ نماز جماعت کے ساتھ مشروع ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ تنہا نماز پڑھنا یہ ادائے قاصر کی مثال ہے، کیونکہ یہ مشروع طریقے کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منفرد سے جہری نمازوں میں جہر کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے، اور منفرد سے جہری نمازوں میں وجوب جہر کا ساقط ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ منفرد کا نماز ادا کرنا قاصر ہے، کیونکہ جہری نماز میں جہر صفت کمال ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہری نماز میں اگر امام جہر ترک کر دیتا ہے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تو جب جہر صفت کمال ہے تو اس کے وجوب کا ساقط ہونا یہ قصور کی علامت ہوگی، اور منفرد کی نماز میں چونکہ وجوب جہر ساقط ہوتا ہے، اس لیے منفرد کا نماز ادا کرنا ادائے قاصر کی مثال ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ امام کی فراغت کے بعد لاحق مقتدی کا فعل ادا مشابہ بالقضاء کی مثال ہے، حتیٰ کہ لاحق اگر مسافر ہو تو اقامت کی نیت سے اس کا فرض متغیر نہیں ہوتا ہے۔ امام کی فراغت کے بعد لاحق مقتدی کا فعل ادا مشابہ القضاء اس لیے ہے کہ لاحق وہ کہلاتا ہے جو اول تحریمہ سے امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہوا ہو، اور اس نے اول سے لے کر آخر تک امام کے ساتھ نماز ادا کرنے کا التزام کیا ہو، لیکن درمیان نماز میں اس کا وضو ٹوٹ گیا ہو، پھر اس نے وضو کر کے بقیہ نماز امام کی فراغت کے بعد پوری کی ہو، تو یہ نماز پوری کرنا اس اعتبار سے تو ادا ہے کہ نماز کا وقت باقی ہے، کیونکہ وقت کے اندر اس نے نماز پڑھی ہے، اور جو وقت کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے وہ ادا کہلاتی ہے۔ مگر چونکہ لاحق نے جس طرح التزام کیا تھا، یعنی امام کے ساتھ پوری نماز پڑھنے کا التزام کیا تھا، اس طرح ادا نہ کر سکا، بلکہ امام کی فراغت کے بعد نماز پوری کی ہے، اس لیے ادا تو ہے مگر قضا کے مشابہ ہے۔ وَلَمَّا كَانَ مَعْنَى الْأَدَاءِ مِنْ حَيْثُ الْأَصْلِ وَمَعْنَى الْقَضَاءِ مِنْ حَيْثُ التَّبْعِ جُعِلَ أَدَاءٌ شَبِيهًا بِالْقَضَاءِ وَلَمْ يُجْعَلْ قَضَاءٌ شَبِيهًا بِالْأَدَاءِ وَثَمَرَةُ كَوْنِهِ أَدَاءً ظَاهِرَةٌ وَلِهَذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا وَثَمَرَةُ كَوْنِهِ شَبِيهًا بِالْقَضَاءِ هِيَ أَنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ فَرْضُهُ بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ بأن كان هذا اللاحق مسافرا اقتدى بمسافر ثم أحدث فذهب إلى مصره للتوضي أو نوى الإقامة في موضعها ثم جاء حتى فرغ الإمام ولم يتكلم وشرع في إتمام الصلاة فلا يتم 4 بل يصلي ركعتين، كما إذا كان قضاء محضا لا يتغير فرضه بنية الإقامة فكذا هذا، فإن لم يقتدي بمسافر بل بمقيم أو لم يفرغ الإمام بعد أو تكلم ثم استأنف أو كان مثل هذا في المسبوق دون اللاحق يصير فرضهم 4 بنية الإقامة۔ ولما كان معنى الأداء من حيث الأصل ومعنى القضاء من حيث التبع جعل أداء شبيها بالقضاء ولم يجعل قضاء شبيها بالأداء۔ اور چونکہ ادا کے معنی اصل کے اعتبار سے تھے اور قضا کے معنی باعتبار تابع کے، اس لیے اس فعل کو یعنی اس تیسری قسم کا لیے ادا مشابہ بالقضا قرار دیا گیا اور قضا مشابہ بالادا قرار نہیں دیا گیا۔ وَثَمَرَةُ كَوْنِهِ أَدَاءً ظَاهِرَةٌ وَلِهَذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا وَثَمَرَةُ كَوْنِهِ شَبِيهًا بِالْقَضَاءِ هي أنه لا يتغير فرضه حينئذ بنية الإقامة،
بأن كان هذا اللاحق مسافرا اقتدى بمسافر ثم حدث فذهب إلى مصره للمتوضي أو نوى الإقامة في موضعها ثم جاء حتى فرغ الإمام ولم يتكلم وشرع في إتمام الصلاة فلا يتم أربعا بل يصلي ركعتين. اور اس کے ادا ہونے کا ثمرہ تو ظاہر ہے، اسی لیے مصنف نے اس سے تعارض نہیں فرمایا. اور اس کے مشابہ بالقضاء ہونے کا ثمرہ یہ ہے کہ لاحق کا فرض اس وقت اقامت کی نیت سے متغیر نہیں ہوتا ہے، بئی طور کہ لاحق مسافر تھا، اس نے ایک دوسرے مسافر کی اقتدا کی، پھر اس مقتدی کو درمیان نماز میں حدث لاحق ہوا، پھر وہ وضو کرنے کے لیے اپنے شہر گیا یا اس نے اسی جگہ میں اقامت کی نیت کی، پھر آیا یہاں تک کہ امام فارغ ہو چکا تھا اور اس نے کوئی کلام نہیں کیا اور نماز پوری کرنے لگا، تو یہ 4 رکعت پوری نہ کرے بلکہ 2 رکعت نماز پڑھے، جیسا کہ قضائے محض کی صورت میں مسافر کا فرض اقامت کی نیت سے متغیر نہیں ہوتا ہے. فقضا ہادہ، اسی طرح یہ بھی، فإن لم يقتدي بمسافر بل بمقيم أو لم يفرغ الإمام بعد أو تكلم ثم استأنف أو كان مثل هذا في المسبوق دون اللاحق يصير فرضهم 4 بنية الإقامة. بس اگر لاحق مسافر نے کسی مسافر امام کی اقتدا نہیں کی بلکہ کسی مقیم کی اقتدا کی، یا ابھی تک امام فارغ نہیں ہوا تھا، یا اس نے کلام کر لیا پھر از سرے نماز پڑھنا شروع کیا، یا یہی صورت لاحق کے علاوہ مسبوق میں ہو، تو ان کا فرض اقامت کی نیت سے 4 رکعت ہوں گی. وَلَمَّا كَانَ مَعْنَى الْأَدَاءِ مِنْ حَيْثُ الْأَصْلِ وَمَعْنَى الْقَضَاءِ مِنْ حَيْثُ التَّبْعِ جُعِلَ أَدَاءٌ شَبِيهًا بِالْقَضَاءِ. یہ دفع دخل مقدر ہے. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادا کی آپ نے 3 قسم بیان فرمائی اور تیسری قسم کا نام آپ نے رکھا ادا مشابہ بالقضاء، تو آپ نے نام کو اس طرح کیوں رکھا؟ یعنی آپ نے اس تیسری قسم کا نام رکھا ادا مشابہ بالقضاء. اس کا نام قضاء مشابہ بالادا بھی تو رکھا جا سکتا ہے. تو اس کا جواب شارح نے دیا ہے، اور جواب کا حاصل یہ ہے کہ اس تیسرے قسم میں ادا کے معنی اصل ہیں اور قضاء کے معنی تابع ہیں، اس طور پر کہ لاحق کی مذکورہ نماز چونکہ وقت کے اندر پائی گئی ہے، اس لیے یہ نماز اپنی اصل کے اعتبار سے ادا ہوئی، اور وصف کے اعتبار سے لاحق کی نماز قضا ہے. قضا کیوں ہے؟ کیونکہ مذکورہ لاحق التزام کے مطابق اپنی نماز کو ادا نہیں کر سکا. اس وجہ سے کہ جب لاحق نے نماز کو شروع کیا تھا، نماز کا التزام کیا تھا امام کے ساتھ، تو اس نے یہ التزام کیا تھا کہ وہ اپنی نماز امام کے ساتھ پوری کرے گا، حالانکہ امام کی فراغت کے بعد اس نے تنہا اپنی نماز پوری کی ہے. تو جب وصف التزام فوت ہو گیا تو وصف کے اعتبار سے لاحق کی نماز قضا ہو گئی. اور آپ جانتے ہیں کہ وصف یہ تابع ہوتا ہے، اس لیے لاحق کی مذکورہ نماز میں قضا کی معنی تابع جبکہ ادا کے معنی اصل ہوں گے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ نام رکھنے میں اصل کا اعتبار کیا جاتا ہے نہ کہ تابع کا. اسی لیے اس تیسری قسم کا نام اصولیین نے ادا مشابہ بالقضا رکھا، قضا مشابہ بالادا نہیں رکھا ہے. شرح فرماتے ہیں کہ ماتن نے فرمایا کہ امام کی فراغت کے بعد لاحق کا فعل یعنی لاحق کا فعل نماز ادا مشابہ بالقضا ہے، لیکن اس کے ادا ہونے کا ثمرہ بالکل واضح ہے. یعنی امام کی فراغت کے بعد لاحق کی نماز کا ادا ہونا ظاہر ہے، اس لیے کہ اس ادا سے لاحق کا ذمہ فارغ ہو جاتا ہے شرعاً. چنانچہ اس ادا سے اگر لاحق کا ذمہ فارغ نہیں ہوتا تو وقت کے موجود ہونے کی وجہ سے شرعاً اس کو یہ حکم دیا جاتا کہ وہ دوبارہ نماز از سر نو ادا کرے، حالانکہ شرعاً ایسا کوئی حکم نہیں ہے.
پس لاحق کو اجسر نو نماز پڑھنے کا حکم نہ دیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ امام کے فراغت کے بعد لاحق کی نماز ادا ہو گئی ہے اور اس کا ذمہ فارغ ہو گیا ہے۔ بہرحال امام کی فراغت کے بعد لاحق کی نماز کا ادا ہونا چونکہ ظاہر ہے، اس لیے ماتن علیہ الرحمٰن نے اس کا ذکر نہیں فرمایا ہے۔ شرح فرماتے ہیں کہ مشابہ بالقضاء ہونے کا ثمرہ یہ ہے کہ لاحق اگر مسافر ہو مثال کے طور پر، تو امام کی فراغت کے بعد اس کا فرض اقامت کی نیت سے متغیر نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ قضائے محض کی صورت میں مسافر کا فرض اقامت کی نیت سے متغیر نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک مسافر نے دوسرے مسافر کی رباعی نماز، مثال کے طور پر ظہر کی نماز کو لے لیجیے، ظہر کی نماز میں اقتدا کی، پھر جو امام صاحب تو نماز پڑھا رہے تھے اور جو مقتدی مسافر تھا اس کو دوران نماز حدث لاحق ہو گیا، پھر وہ وضو کرنے کی غرض سے اپنے وطن گیا، یا اس نے اسی جگہ اقامت کی نیت کر لی، پھر وہ اپنی نماز پوری کرنے کے لیے اس وقت آیا جب امام نماز سے فارغ ہو چکا تھا، اور اس درمیان میں جو مقتدی تھا، مسافر مقتدی، اس نے کسی سے کلام بھی نہیں کیا تھا اور آ کر وہ اپنی نماز کو پوری کرنے لگا۔ تو اس صورت میں جو لاحق ہے، مسافر لاحق، یہ 4 رکعتیں نماز پوری نہیں کرے گا بلکہ 2 رکعت پوری کرے گا، جس طرح اگر یہ لحوق کی صورت نہیں ہوتی اور اس کی کوئی قضا نماز ہوتی جس کو انہوں نے قضاء محض سے تعبیر کیا ہے، تو جس طرح قضاء محض کی صورت میں مسافر کا فرض اقامت کی نیت سے متغیر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح اس صورت میں بھی اس مسافر کا فرض اقامت کی نیت سے متغیر نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کسی پر حالت سفر میں رباعی نماز، مثال کے طور پر ظہر کو لے لیجیے، ظہر کی نماز قضا ہو گئی اور پھر اس نے اقامت کی نیت کر لی یا اپنے وطن اصلی میں داخل ہو گیا، تو اقامت کی نیت سے یا اپنے وطن میں داخل ہونے کی وجہ سے اس کا فرض یعنی 2 رکعت 4 رکعت کی طرف متغیر نہیں ہوتا ہے، یعنی اس سے بالکل سیدھا سا مسئلہ ہے، اس پر 2 ہی رکعت کی قضا کرنا واجب ہے، اسی کو انہوں نے قضاء محض سے تعبیر کیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح لاحق مسافر بھی اگر امام کی فراغت کے بعد اقامت کی نیت کر لے یا وضو کرنے کی غرض سے اپنے شہر میں داخل ہو جائے، جب شہر میں داخل ہو جائے گا تو وہ مقیم ہو جائے گا، تو اس صورت میں بھی اس کا فرض متغیر نہیں ہوتا ہے، یعنی اس پر 2 ہی رکعت کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، 4 رکعت کا پورا کرنا واجب نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی، اور اس پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ لاحق مسافر کی نماز چونکہ قضاء محض کے مشابہ ہے، اس لیے اس کو مشابہ بالقضاء کہا گیا ہے۔ فَإِن لَمْ يَقْتَدِ بِمُسَافِرٍ، یہاں سے جو اوپر مسئلہ بیان کیا تھا شارح نے، اور اس کے اندر جو قیود ذکر فرمایا تھے، ان قیود کا فائدہ بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اگر لاحق مسافر نے مسافر کی اقتدا نہیں کی بلکہ کسی مقیم کی اقتدا کی، مثال کے طور پر، اور درمیانی نماز میں حدث پیش آنے کی وجہ سے وضو کرنے کی وجہ سے اپنے وطن گیا، یا اس نے اقامت کی نیت کی، پھر امام کی فراغت کے بعد آیا اور کسی سے کوئی کلام بھی نہیں کیا، تو یہ لاحق مسافر 4 رکعت پوری کرے گا، مگر یہاں یہ خیال ہے کہ یہ 4 رکعت امام کے فارغ ہونے کے بعد اقامت کی نیت سے لازم نہیں ہوئی ہے، بلکہ اول تحریمہ سے مقیم امام کی اقتدا کرنے کی وجہ سے لازم ہوئی ہے۔ اور اگر لاحق مسافر وضو کر کے امام کے فارغ ہونے سے پہلے آ گیا اور امام کے ساتھ نماز شروع کر دی، تو بھی اپنے وطن جانے یا اقامت کی نیت کرنے سے اس کا فرض 4 رکعت ہو جائے گا، کیونکہ لاحق کے فعل میں قضا کی مشابہت امام کے فارغ ہونے کے بعد پیدا ہوتی ہے، اور یہاں امام کا فارغ ہونا موجود نہیں ہے، تو اقامت ادا پر طاری ہوئی نہ کہ قضا پر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ادا نیت اقامت سے 2 رکعت سے 4 رکعت کی طرف متغیر ہو جاتی ہے، اس لیے اس صورت میں لاحق مسافر 4 رکعت پوری کرے گا۔ اور اگر لاحق مسافر نے امام کی فراغت کے بعد کلام کیا تو بھی وہ 4 رکعت پوری کرے گا، اس لیے کہ کلام کرنے کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہو گئی اور وہ اس نماز کو اجسر نو ادا کرے گا، لہذا اقامت کی نیت ادا پر طاری ہوئی اور ادا 2 رکعت سے 4 رکعت کی طرف متغیر ہو جاتی ہے، اس لیے نماز بھی نیت اقامت سے متغیر ہو جائے گی۔
شارح فرماتے ہیں کہ اگر یہ صورت مسبوق میں پیش آئی، یعنی ایک مسافر نے دوسرے مسافر کی رباعی نماز میں وقت میں امام کی ایک رکعت پڑھ لینے کے بعد اقتدا کی، پھر جب امام کی نماز پوری ہو گئی تو اس مسافر مقتدی نے اقامت کی نیت کی، تو یہ مسافر مقتدی 4 رکعت پوری کرے گا، اس لیے کہ اقامت کی نیت اس مسافر مقتدی کی باقی نماز پر طاری ہوئی ہے، اور یہ اس باقی نماز میں من کل الوجوہ ادا کرنے والا ہے، کیونکہ ابھی وقت تو باقی ہے، اور اس نے اس مقدار کا امام کے ساتھ ادا کرنے کا التزام بھی نہیں کیا تھا کہ اس کے خلاف کرنے کی وجہ سے قضا کرنے والا شمار ہو۔ تو جب اقامت کی نیت ادا پر طاری ہوئی اور ادا نیت اقامت سے متغیر ہو جاتی ہے، تو مسبوق مسافر کا فرض بھی اقامت کی نیت سے 2 رکعت سے 4 رکعت کی طرف متغیر ہو جائے گا۔